السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا محبت کے حوالے سے بڑا مجرد وظیفہ بتاؤں گا۔ سورہ کوثر جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے اور پورے کا پورا قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ چونکہ سورہ کوثر کے بے انتہا فضائل و برکات ہیں، اس کی برکت سے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اس کی برکت سے جادو جنات کے اثر سے بھی نجات مل جاتی ہے، اس کی برکت سے انسان ہر قسم کی پریشانی، چاہے وہ مالی ہو، اولاد کی ہو، گھریلو ہو، کسی بھی مسئلے کی ہو، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے وظیفے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف محبت تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، جس دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس دل کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو پریشان ہو، جس کو ذرا بھی تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف رہتی ہے، جو ذرا بھی خوش ہو تو انسان کا پورا جسم خوش رہتا ہے۔ وہ جسم کا ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل میں اپنے محبوب کو اس حد تک بسا لیا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، دین دنیا بھول بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی دلوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے۔ آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ جب آپ کا محبوب آپ سے راضی ہو جائے، آپ سے محبت کرنے لگ جائے، تو آپ نے اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے، محبتوں کا اظہار و اقرار کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو صرف اچھی نیت سے کرنا ہے۔ وہ اچھی نیت کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے پڑھ سکتے ہیں جس سے نکاح کی خواہش ہے، ایسے شخص کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو آپ سے شادی کرنے والا ہے، یعنی آپ کا منگیتر ہے، بیوی کے لیے پڑھ لیں، شوہر کے لیے پڑھ لیں، جس جگہ پر کام کرتے ہیں اس جگہ کے مالک کو، بوس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائیوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت آسان وظیفہ ہے، رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ کسی کو بتا کر پڑھنا ہے، اور نہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے۔ آپ نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، پھر آپ نے اس کے بعد سورہ کوثر کو 17 مرتبہ 17 ٹائم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آخری آیت پر آئیں فَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو آپ نے اس کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ سورہ کوثر کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، اور جب آخری آیت پر آئے تو آخری آیت کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 17 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ ہر بار سورہ کوثر کی آخری آیت کو 17 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس شخص کا تصور کرتے ہوئے اس پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا مقصد اچھا ہوا تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وظیفے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہا کریں، دعا بھی کرتے رہا کریں۔ جب آپ کو محبوب مل جائے، جب انسان اپنی کوئی کھوئی ہوئی چیز پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ آپ جب اچھے حالاتوں میں ہوں
تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جب برے حالاتوں میں ہوں تو اللہ کی پناہ میں آیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بلا دیتا ہے، تو آپ نے جب محبوب کو پا لیا تب بھی اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے، کسی بھی طرح اللہ کی یاد سے غافل مت ہوئیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔